آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے قرآن خلق الانسان پیدا فرمایا انسان کامل کو علمہ البیان نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ گزشتہ کل ہم نے سورہ رحمان کے فضیلت کے حوالے سے اور اس کی ابتدائی چند باتیں عرض کر دی تھیں۔ آج سے اس سورہ رحمان کا آغاز ہوا اور اس سورہ مبارکہ میں ان تمام روحانی، جسمانی، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ہو رہا ہے کہ جس سے جن و انس کو ابتدا یعنی جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر سرفراز فرمایا گیا یا سرفراز فرمایا جا رہا ہے یا عالم آخرت میں سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس لیے اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ الرحمن سے ہوئی۔ الرحمن جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ از حد مہربان، بہت ہی رحمت فرمانے والا۔ کون؟ وہ اللہ کہ جس کا دسترخوان کرم جو ہے وہ اتنا، اس کا جود و کرم اتنا کشادہ ہے کہ مومن ہو یا کافر، مطیع ہو یا عاصی، اپنے ہوں یا بیگانے، کسی نہ کسی صورت میں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور جس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے، فقط یہ دنیا فانی ہی نہیں بلکہ از ازل تا ابد سب اس کے سایہ عاطفت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرحمن کی تشریح کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ الرحمن اپنے بندوں پر از حد لطف و عنایت فرمانے والا۔ اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمایا، یہ اس کا سب سے پہلا احسان ہے۔ نمبر 2، اس کا دوسرا لطف، اس کی مہربانی یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد انسان کو وادی ضلالت میں آوارہ بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا بلکہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسباب سعادت سے بہرور فرمایا۔ تیسری اس رحمان کی ذرہ نوازی یہ ہے کہ یوم حشر اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور غایت رحمت کا ظہور جو ہے وہ اس وقت قیامت کے دن ہوگا کہ جب عاشقان زار کو اور محبان دل فکار کو اور مشتاقان دیدار کو وہ اپنے شرف دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کافروں کے ایک سوال کا جواب بھی دیا گیا۔ کافر کیا کہتے تھے؟ ان کا سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ تو یہاں اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے الرحمن جب انہوں نے سنا تو وہ کہنے لگے کون ہے رحمان؟ تو ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ تو اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ الرحمن سے کی گئی اور فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی شان رفیع جو ہے تم اس سورہ مبارکہ میں سنو گے۔ اس پوری سورت میں تمہیں 78 آیتوں میں پتہ چلے گا کہ کون رحمان ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس کی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ یعنی اپنے بے شمار انعامات میں سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا وہ ہے تعلیم قرآن۔ یعنی تعلیم قرآن کا سب سے پہلے ذکر کیا کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کا ذکر پہلے کیا کیونکہ یہی وہ قرآن کی نعمت ہے اور یہ قرآن حکیم وہ آفتاب، وہ سورج ہے کہ جب مطلع حیات پر طلوع ہوتا ہے
تو زندگی کی شب تیجور جو ہے وہ صبح سعادت سے آشنا ہو جاتی ہے۔ اور انسان جب اس قرآن کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے اور اس کی ہدایات کو خضر راہ بناتا ہے تو پھر شرف انسانی کی منزل تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ صحیفہ رشد و ہدایت ہے کہ بھٹکے ہوئے انسان کا رشتہ اپنے خالق کریم سے جوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عربی گرامر، جیسے انگلش گرامر ہوتی ہے تو عربی گرامر میں بھی علمہ جو ہے یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی دو آبجیکٹ چاہتا ہے۔ یہ فعل ایسا ہے کہ اس کے بعد دو آبجیکٹ آتے ہیں، دو مفعولوں کی طرف یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علمہ میں اگر آپ غور کریں تو علماء کس باریکی سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کس کو سکھایا، یہ پہلا مفعول، کیا سکھایا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دوسرا مفعول تو بتا دیا گیا کہ قرآن سکھایا، یعنی علم القرآن، یہ دوسرا مفعول بتا دیا کہ اللہ نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ تو یہاں پر پہلا مفعول جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مفعول جو ہے، وہ آبجیکٹ جو ہے وہ اتنا آیا ہے، واضح ہے کہ عدم ذکر کے باوجود بھی کسی کو اس کے بارے میں تردد یعنی شک نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ذات۔ تو فرمایا کہ وہ ذات پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ وہ قرآن جن کو سکھایا گیا وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا۔ آپ نے فرمایا رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، یعنی دونوں مفعولوں کو ذکر کر کے اس کے مطابق ترجمہ کیا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ علوم قرآنیہ میں سے جس کو جتنا کچھ حصہ ملا ہے وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، اور حضور کے طفیل جو ہے وہ قرآن کا نور اور قرآن کی تعلیمات ملی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خلق الانسان، یعنی تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اس تیسری آیت کریمہ سے پہلے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب یہاں سے تیسری آیت کریمہ سے اس نعمت ایجاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس کو، یعنی وہ کون سا انسان ہے، تو اس انسان سے مراد جو ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ نوع انسانی اس میں تمام آ گئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الانسان سے مراد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ پیچھے بات انہی کی چل رہی ہے۔ اور علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہی درست ہے کہ یہاں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، اور علمہ البیان کہ انہیں ما کان وما یکون کا علم انہیں سکھایا۔ تو فرمایا کہ علمہ البیان سے اس قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، کیونکہ یہ سب قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس میں قرآن میں خود ہی بتا دیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر اس قرآن مجید میں نہ ہو۔ تو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، تو فرمایا کہ ازل سے ابد تک کا بیان قرآن حکیم میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ سکھا دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا،
اور خود ہی اسے بیان کی تعلیم دی۔ یہاں سے کافروں کی، جیسے قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ کافر جو ہے وہ حضور کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ نے کسی سے قرآن سیکھ کر آپ یہ بیان کرتے ہو، خود آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ تو یہاں اگر آیات کریمہ میں غور کریں تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں واضح ہو جاتی ہے 4 آیات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم جو ہے وہ اللہ نے انہیں سکھائی ہے۔ تو قرآن نہ حضور نے خود گڑھا ہے اور نہ ان کا بیان خود ساختہ ہے، قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے اور اس کا بیان بھی اسی نے انہیں سکھایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آیات قرآنی کو وہ معانی پہناتا ہے کہ جو سنت نبوی کے خلاف ہیں تو وہ صرف سنت کا انکار نہیں کرتا بلکہ قرآن کے بیان خداوندی سے روتا بھی کر رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔ اس محروماں کے ذکر کے بعد کہ وہ محروماں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آفتاب ہیں کہ جس سے روحانیت کے عالم کے در و بام جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں۔ اب دنیا کے شمس و قمر کا اللہ نے ذکر کیا کہ جس سے ہماری یہ مادی دنیا جو ہے وہ اکتساب نور کر رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ سورج اور چاند یہ مقررہ حساب کے مطابق حرکت کر رہے ہیں۔ جو منزلیں اور جو بروج اس کے لیے اللہ نے مقرر کی ہیں نہ اس سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ روگردانی کرتے ہیں، اپنے مدار میں یہ سیر کر رہے ہیں۔ کیا مجال نہ سورج کی مجال ہے نہ چاند کی مجال ہے کہ سر منہ دائیں بائیں سرکیں یا لمحے بھر کے لیے بھی تقدیم و تاخیر یعنی وہ دیر کر دے۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی نظام کے پابندی کے باعث فرمایا کہ وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر دن طلوع ہوتا ہے اور رات آتی ہے۔ فرمایا ہر روز مقررہ وقت پر ان سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ تم مہینوں کا اور سالوں کا حساب کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ اگر اس نظام میں جو سورج و چاند کا نظام ہے اگر اس میں ذرا سا بھی خلل آ جائے، اب آپ دیکھیں کب سے کائنات بنی ہے اب تک اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو فرمایا اس میں اگر ذرا سا بھی خلل آ جائے تو کائنات ساری کائنات جو ہے وہ چشم زدن میں گرم برم ہو جائے۔ تو نظام شمسی میں جو باقاعدگی اور نظم و ضبط ہے، کیا یہ اللہ کی شاہن رحمانیت کا ظہور نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو یہ الرحمن، اب دیکھیے آپ دیکھیں گے کہ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا یہ سورج و چاند میں تمہیں میری شان تمہیں نظر نہیں آتی، میری شان رحمانیت کا ظہور تمہیں نظر نہیں آتا؟ یقیناً جن کی آنکھیں ہیں، جو تکبر کرنے والے، جو تفکر کرنے والے، جن کی آنکھیں کھلی بھی ہیں تو وہ ان جلووں میں اس کی شان رحمانیت کو دیکھتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا سنیے، فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور زمین اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ گناہ ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے فرمایا شجر۔ شجر کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ شجر اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کا تنا ہو، اس کو شجر کہتے ہیں۔ اور نجم کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں نجم ان جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں کہ جس کا تنا نہ ہو۔ یعنی دیکھیے قرآن کا انداز اسلوب دیکھیے کہ شجر جس کا تنا ہو اور نجم جس کا تنا نہ ہو، جیسے ترکاریاں بیلے وغیرہ۔ اب سجود جو اس میں فرمایا کہ یہ جو شجر اور نجم جو ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو سجود سے مراد اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ یعنی اب سنیے کہ فرمایا کہ فضا کے عظیم کرے جس طرح ایک ضابطے کے پر سختی کے ساتھ کاربند ہے، اسی طرح ہماری زمین کے درخت اور ادنا جڑی بوٹیاں بھی قانون الہی کے پابند ہیں۔ اگر ان نجم سے مراد ستارے لیے جائیں تو یہ بھی درست ہے،
اور ترجمہ اسی کے مطابق علماء نے کیا تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ کیسے اللہ رب العالمین نے یہ نظام جو ہے شمس و قمر کا بنایا ہے، اور کیسا اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ یہ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے دیکھیے کہ ہم ایک انسان ہو کر اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے انسان کو بڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن دیکھیے کہ قرآن کی اس آیت میں کیا فرمایا۔ کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے وہ سائے بھی عاجزی کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں شجر اور درخت وغیرہ اور یہ جو آسمان کے ستارے وغیرہ، فرمایا کہ اس سے مراد، ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ سبزے اور درختوں کی اہمیت بیان کر کے میں یہیں اپنی یہ گفتگو روکتا ہوں، باقی کل انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ یاد رکھیے کہ سبزے اور درخت زمین پر اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ کچھ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو، سبزے اور درخت زمین پر نہ ہو، تو انسان رزق کے وافر حصے سے محروم ہو جائے اور جانوروں کا گوشت کھانے کو ترسے۔ اب یہ دیکھیے سبزہ وغیرہ جو ہے نا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم تو گوشت کھا جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو، درخت اور یہ سبزے وغیرہ نہ ہو، تو انسان بھی رزق کے وافر حصے سے محروم ہوگا، اور پھر کیونکہ جانوروں کے لیے سبزہ بنتا ہے تو وہ سبزہ جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں، تو جانوروں کے اندر گوشت بنتا ہے، تو فرمایا جانوروں کا گوشت کھانے کو ترس جائے، کیونکہ جانوروں کی نشو نما جو ہے وہ اسی سبزے سے ہوتی ہے۔ جب یہ سبزے نہ ہوں گے تو جانور کیسے پلیں گے، اور جب جانور پلیں گے بڑھیں گے نہیں تو انسان پھر ان کا گوشت کیسے حاصل کرے گا۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اس میں اس کی شان رحمانیت ہی آپ کو نظر آتی جائے گی اگر آپ جتنا غور کرتے جائیں گے۔ ابھی تو ہم نے 6 آیات سنی ہیں، انشاءاللہ آگے مزید آپ سنیں گے، اور پھر جیسے بار بار آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ بار بار کہتا ہے اے جن و انس کو گرو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ انسان سوچے تو صحیح، میرے رب نے میرے لیے کتنا انتظام پوری دنیا میں کیا ہوا ہے، لیکن میں اپنے رب کے لیے کیسی فرما برداری کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ یہ ہر انسان اپنا خود اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، تو اس کا ضمیر اسے خود گواہی دے گا کہ وہ کیسا اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم جو کچھ سنا سنایا، جو کچھ سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم نماز شہادہ کرنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور مولا کریم درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا، ہر گناہ سے بچا، جو ہو گئے تو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت میں کامل فرما، اپنے محبوب کی محبت میں کامل فرما، ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔